بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادرک کی چائے آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ کچھ ادائی سے کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جاتی، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانٹنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر بیٹھے ہی رہے اور تھوڑے سی آنکھوں کا مساج کرے، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اللہ کے نزدیک بہترین یہ دو نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اجوین استعمال ہمیشہ جوان رکھتی ہے۔ میٹھا مشروبات سے گریز کیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ ہنڈی کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چیلے نہیں پڑیں گے۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں لینا چاہیے، اس سے فالج ہوتا ہے۔ نہار میں کشمش کے 12 دانے روزانہ کھانے سے بدن کی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ خواب کا پہلے اسے کبھی یاد نہیں رہتا۔ چینی سگریٹ جتنی زیادہ نقصان دہ ہے۔ روزانہ 1 لیمو کھاؤ، موٹافا کم ہو جائے گا۔ دوائی کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کی مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ جلدی امیر ہونا ہے تو چند باتوں پر عمل کرو۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کو تازہ پانی رکھو۔ پیاسے کتے کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کریں۔ غریب اور یتیموں کے ہر حال مدد کرنے کھانے سے قبل تھوڑی سلاد کھا لیا کرو۔ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ روزانہ دودھ کا 1 گلاس نیم گرم پی لیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوتا۔ اگر نزلہ زکام میں افاقہ نہ ہو رہی تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھ لو۔ 2-3 بار ایسا کرو گے تو نزلہ زکام میں افاقہ ہوگا۔ چوہارے کا دان میں کیڑا نہیں لگے گا۔ جو بندہ روزانہ نہار میں 1 ہفتہ شیک چسک لیا کرے، اس کی زندگی میں کوئی بڑی بیماری نہیں گرا سکے گی۔ گرم پانی جوڑوں کی درد میں مفید ہے۔ کان، آنکھیں اور گلے کی خراش میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ بالوں کو لمبا اور سیاہ گنے کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 1 بار سورۃ اللیل پڑھے اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھے۔ ہاتھ پر دم کر کے سر پر پھیرا لو، انشاءاللہ بال لمبے اور گنے ہو جائیں گے۔ اولاد ننیرہ کے لیے بیٹی کی نیت کرنے اور سورہ قریش باوضو سارا دن پڑھے، انشاءاللہ اولاد ننیرہ پیدا ہوگی۔ جو لوگ دن رات میں 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ہم لوگ جتنا خوش رہیں گے، ہم کو اتنا ہی کم نیند ضرورت پیش آئے گی۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا، اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی جوئیں نہ پیدا ہو اور سر میں کبھی خشکی نہ ہو، وہ چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ سونے سے قبل کنگھی کر کے سویا کرو، بالوں کی گرنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ 3 ایسے کام جو اللہ کریم کو بہت ہی پسند ہے۔ پہلے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دوسرا دلوں کی نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، تیسرا کسی کی عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اگر کسی انسان سے باتیں کرتے وقت آپ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے تو کافی حد تک ممکن ہے کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کر کے اسے پی لے۔ ہلدی ملا ہوا یہ دودھ بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہلدی اور دودھ ویسے بھی صحت بخش غذا ہیں جو جسم کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دار چینی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس کا صرف 1 چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور وزن کو کم کرنے میں مدد ثابت کرتا ہے۔ پیاز جب بھی انسان سفر کر کے
کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھایا جائے، کیونکہ پیاز انسان کو شیر کی اسی امراض سے بچائے گی۔ پیشاب کی جلن کے لیے 1 چائے کا چمچ سفید زیرہ یا ٹھنڈی پانی کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ بدن میں طاقت لانے کے 2 چیزیں روزانہ کھانے کی عادت ڈالو، بنے ہوئے چنے اور دودھ کے ساتھ اخروٹ۔ روز صبح اٹھتے ہی 3 کام کرو، سارا دن تازہ رہے گا۔ نیم کا پانی 1 گلاس، 10 منٹ چہل قدمی، اور ناشتے سے پہلے 1 کھجور۔ خون میں چربی اور شوگر قانون میں دارچینی، ہلدی، سونٹی، سفید زیرہ اور کالی مرچ جیسی مفید مسالوں کا استعمال بڑھایا جائے تو یہ خون چربی اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا۔ دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے، اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، جسم کے سوجن کو دور کرتی ہے، شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ بچوں کو مچھلی کھلائے، گنے اور لمبے بالوں کے لیے جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش و بینائی میں اضافے کے لیے بچوں کے لیے کم مرچ مسالوں کے ساتھ فرائی کیجیے۔ مسائل خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کی 2 طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ دمنی بالوں کو ہفتے میں 3 بار اپنے بالوں پر پیاز کی پانی، ایلو ویرا آئل اور کوکونٹ آئل کے مکسچر لگائے۔ 1 لیمو کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی میں 4 کھانے کے چمچ جو کا آٹا اور 3 چٹکی ہلدی ملا کر پیس لیں۔ اس پیسٹ سے گردن کی اچھی طرح مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی اچھی موئسچرائزنگ کریم میں 3-4 قطرے عرق گلاب ملا لیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ پابندی سے کریں، گردن کی سیاہی بالکل صاف ہو جائے گی۔ آج کل لڑکے گرمیوں میں عرق گلاب استعمال کرنے سے باقی اتنا نہ ڈرے، 3 قطروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کو عقل سے استعمال کیا جائے تب بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر روز رات کو سوتے وقت مالش کیجیے۔ اسی طرح سے نہ تو کبھی نظر کی کمزوری ہوگی اور نہ کبھی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ آلو بخارا 5 دانے، سونف 5 ماش، عرق گلاؤ گاؤں زبان 3 چٹان، کوٹ کر تھوڑے سے وقت بعد پلائے۔ حاملہ کے لیے مجرب ہے۔ کسی عورت اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کے اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ مثانی کے انفیکشن سے بچنے کے لیے چائے پینا چھوڑ دیں، مبدل کے طور پر دودھ پیا کریں۔ کلونجی استعمال کرنے سے بالوں کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔